ڈاکٹر خالد فرام پنجاب یونیورسٹی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنا آرٹیکل جب پبلشنگ کے لیے کسی جرنل میں بھیجتے ہیں تو وہ پیئر ریویو کے پروسیس سے گزرتا ہے۔ تو یہ پروسیس بعض اوقات کافی تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، تو میں نے کچھ ٹپس آپ کے لیے جمع کی ہیں کہ آپ اس پروسیس سے کیسے گزریں، اپنے آرٹیکل کو اس میں سے کیسے لے کے جائیں۔ تو ناظرین، جب آپ اپنا آرٹیکل جمع کراتے ہیں تو آپ کو 2-3 طرح کا رسپانس مل سکتا ہے۔ پہلا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، دوسرا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آرٹیکل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور تیسرا رسپانس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آرٹیکل میں کچھ ریویژنز کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کا آرٹیکل ریجیکٹ کر دیا گیا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آرٹیکل ریجیکٹ کرنے کی 2 سٹیجز ہو سکتی ہیں۔ ایک سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ ایڈیٹرز کی ٹیم نے اسے دیکھا اور ریجیکٹ کر دیا۔ یہ کام وہ جلدی کر لیتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1 ہفتہ اور بعض اوقات اس سے بھی کم۔ تو اگر ایسی ریجیکشن آ جائے تو آپ کو اور طرح سے سوچنا ہے، اور اگر دوسری طرح کی ریجیکشن آئے کہ آپ کا آرٹیکل ریویورز کو بھیجا گیا تو ریویورز نے ریجیکٹ کیا، یا بعض اوقات آپ سے ریویژن لگوا کے ریجیکٹ کیا، تو اپنے آرٹیکل کو آپ نے دوسری طرح سے دیکھنا ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ کمنٹ ضرور مل جاتے ہیں۔ وہ کمنٹ چاہے ایڈیٹر نے دیے ہوں چاہے ریویور نے دیے ہوں۔ اگر ایڈیٹر ریجیکٹ کرے، جس کو ڈیسک ریجیکشن کہتے ہیں، تو وہ آپ کو وجہ بتائے گا، اور عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جرنل کے سکوپ سے یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس وجہ کو دھیان سے پڑھیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ریویورز نے کمنٹس دیتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پبلش کیا جائے۔ تو دونوں صورتوں میں آپ آرٹیکل پر ڈیسیژن کو وصول کرنے کے بعد کمنٹس کو پوری توجہ سے پڑھیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے غلط جرنل کا انتخاب کر لیا ہو، تو رائٹ جرنل کی سرچ کے لیے آپ دوبارہ کوشش شروع کر دیں اور آرٹیکل کو کسی اور جگہ بھیجیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ریسرچ میں، آپ کے آرٹیکل میں کوئی میجر فلا یا کوئی بڑی خامی رہ گئی ہو۔ آپ اپنی فائنڈنگز کو دوبارہ دیکھیے، اپنے کلیگ کے ساتھ آپ اسے ڈسکس کیجئے، اور اپنے کام کے بارے میں آپ بڑے آنیسٹ ہوں کہ آپ نے کیا امپلیکیشنز بتائی ہیں، لمیٹیشنز کا ذکر کیا کہ نہیں کیا۔ اپنے آرٹیکل کو خود بیٹھ کے اچھی طرح سے ریویو کیجئے with the help of your co-authors and your colleagues۔ آپ کسی سینئر کلیگ کو بھی دکھا سکتے ہیں کہ آرٹیکل میں کیا خامی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آرٹیکل کو بہتر کر کے اسی جرنل میں بھیجنا چاہیے؟ تو عام طور پر تو یہ بے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے آرٹیکل کے اندر کوئی بڑی خامی تھی اور آپ نے اس کو دور کر لیا، اور یہی جرنل موسٹ سوٹیبل ہے اور یہیں اسے کنسیڈر کرانا چاہیے، تو اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ آرٹیکل کے اندر چینجز کر کے وہیں جمع کرا دیں اور دوبارہ ان سے بات چیت کریں کہ اب دیکھیے یہ آرٹیکل اس قابل ہو گیا ہے کہ آپ کے معیار پہ پورا اترے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریجیکشن ایک معمول کی بات ہے۔ آرٹیکل لکھنے والا اگر اس سے ڈرتا ہے کہ اس کا آرٹیکل ریجیکٹ نہ ہو جائے تو اسے آرٹیکل شروع ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ آرٹیکل کی ریجیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آرٹیکل اگر 1-2 جگہوں پہ نہیں چھپا تو وہ کہیں نہ کہیں ضرور چھپ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بالکل بد دل نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسری صورت کی طرف آتے ہیں
کہ اگر آپ کے آرٹیکل کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں آپ چینجز کریں، اس کو ریوائز کریں، تو اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے کامن یہ میتھڈ ہے کہ آپ کو ریویژن کے لیے کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بار بار کہا جاتا ہے. ابھی پچھلے سال کے دوران مجھے اور میری ٹیم کو کچھ آرٹیکل پبلش کرنے کا ایکسپیرئنس ہوا ہے. تو کئی دفعہ ایک آرٹیکل ہمیں کوئی 6 دفعہ ریوائز کرنا پڑا، ایک آرٹیکل میں اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہمیں یہ کام کرنا پڑا. لیکن جرنلز چونکہ اچھے تھے، امپیکٹ فیکٹر ان کا بہتر تھا، تو ہم نے وہاں پہ کوشش جاری رکھی اور ہم نے گیو اپ نہیں کیا. آخرکار وہ آرٹیکل چھپ گئے. تو اکثر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ ریوائز کریں. تو ریویژن میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی پوائنٹس جو کہے گئے ہیں ان کو ہم نے سیریس لینا ہے اور ان کو ہم نے ریوائز کرنا ہے. تو ضروری نہیں، آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. لیکن جہاں بھی آپ ریویور کی بات سے ڈس ایگری کریں، اس کے لیے پھر آپ ریزنز دیں کہ آپ کیسے ڈس ایگری کر رہے ہیں، کیوں یعنی آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں. تو جب آپ ریویژن کا کام شروع کریں تو کس طرح سے کرنا ہے، کون کرے گا، اپنے کو آتھر کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر وہ مائنر ریویژن ہے تو آپ کسی ایک آتھر کے ذمہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ریویژنز کر کے باقیوں کے ساتھ شیئر کر لے. اگر وہ میجر ریویژن ہے تو پھر پلان بنایا جا سکتا ہے کہ کون کس حصے کو انجام دے گا. اسی طرح سے آپ اپنے مینuscript کو ریوائز کریں اور جہاں جہاں ریویژن کریں اس ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر دیں. اس کا عام طریقہ یہ ہوتا ہے، بلکہ بعض جرنلز کے ایڈیٹر کہتے بھی ہیں کہ آپ فونٹ کا کلر ریڈ کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے ریویژن کہاں کہاں کی ہے. اس کے علاوہ آج کل کے تو ایم ایس ورڈ میں ایڈیٹنگ کے اور ٹولز بھی آ گئے ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کس حصے کو ریوائز کیا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایڈیٹر یا ریویور اگر آپ کے ریوائزڈ پارٹ کو دوبارہ دیکھے تو اس کو اسے تلاش کرنے میں آسانی رہے. آپ پیج نمبرز وغیرہ کا ریفرنس بھی دے سکتے ہیں. اور اس سٹیج پہ اگر آپ کو کچھ دوسری خامیاں نظر آئیں اپنے آرٹیکل میں، میجر ریویژن نہیں کرنی ہوتی، اس میں نئے آئیڈیاز کو شامل نہیں کرنا ہوتا، لیکن چھوٹی موٹی اگر خامیاں نظر آئیں تو آپ اس سٹیج پہ انہیں بھی دور کر لیں. اس کو بھی پسند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے آرٹیکل کو ہر لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. سملرلی آپ جب آرٹیکل کو ریوائز کر لیں تو ایک رسپانس تیار کریں اس کا، جس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا چینجز کی، کہاں کہاں کی. تو اس میں تمام ریویورز عام طور پر 3 ہو سکتے ہیں یا 2 ہو سکتے ہیں. تو ریویورز کے کمنٹس کو شامل کریں اور پھر اپنا رسپانس اس پر دیں، اپنا آنسر دیں کہ کمنٹ کیا تھا اور آپ نے کیا آنسر دیا اس کا. اور ریویور کے کسی بھی کمنٹ کو آپ اگنور نہیں کریں. آپ اس سے ایگری یا ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں، لیکن بالکل اگنور نہیں کر جائیں. آپ اپنے ٹیبل میں یا اپنے آنسر لیٹر میں آپ اس کو شامل ضرور کریں اور اس پر اپنا رسپانس دیں. اسی طرح سے اگر آپ نے ریویژن کرتے ہوئے لٹریچر کچھ اور شامل کیا ہے تو اس کی سائٹیشن وغیرہ آپ ضرور دیں. وہ سپورٹ کرے گا کہ آپ نے کہاں کہاں چینج کی ہے. اور اگر آپ ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں تو آپ اپنے رسپانس میں ریفرنسز دے سکتے ہیں کہ میں نے جو پوائنٹ لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں وہ اس آتھر کے نزدیک صحیح ہے اور مجھے اس سے سپورٹ مل رہی ہے. اور ٹائم لائن کو فالو ضرور کریں. عام طور پر 1 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے ریویژن کے لیے. اسی ٹائم کے اندر ریویژن سبمٹ کرانی ہوتی ہے. اور اگر آپ کو زیادہ ٹائم چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایڈیٹر کو ای میل کر کے زیادہ ٹائم اس سے طلب کریں، اس کی ریکویسٹ کریں. ورنہ آن لائن سسٹم میں آپ کا آرٹیکل ٹائم بار ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ سے سبمٹ کرانے میں آپ کو مشکل پیش آئے گی.
یہاں ایک بات بڑی ضروری ہے سمجھنی کہ کسی بھی ریفری کے کمنٹس کو آپ نے پرسنل نہیں لینا، اس کو مائنڈ نہیں کرنا. یہ ریفری جو ہیں یا ریویورز جو ہیں یہ آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں، آپ کے کام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہی سائنس اور اسکالرشپ کا ہے، تو وہ اس جرنلز کے ریڈر کو اچھی کوالٹی کا اسکالرشپ دکھانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایز آتھر تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو آپ پولائٹ رہیں، رسپیکٹفل رہیں، لیٹر لکھتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے آرٹیکل پر اپنا ٹائم لگایا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے ہی ایک آرٹیکل کا رسپانس ٹیبل کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں ریفری کے کمنٹس ہیں اور رائٹ سائڈ پہ رسپانس ہے، ایگریڈ، ایگریڈ، پارشلی ایگریڈ. اور اگر ڈس ایگری بھی کریں تو اس کی وجہ آپ ضرور بیان کریں یہاں پہ. اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ان دو ویب سائٹس پر بھی مل جائیں گی، khalidmahmood.pk، library.inf.com. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کا بہت شکریہ.